ملک بھر میں عید الفطر آج مذہبی جوش و جذبے سے منائی جا رہی ہے۔ اسلام آباد، کراچی، لاہور، فیصل آباد، ملتان، پشاور اور کوئٹہ سمیت ملک کے چھوٹے بڑے شہروں میں نماز عید کے اجتماعات ہوئے۔ وطن عزیز کی ترقی، سلامتی، خوشحالی اور عالم اسلام کی سربلندی کے لیے دعائیں مانگی گئیں۔ ARY نیٹ ورک کی جانب سے اہل وطن کو میٹھی عید کی خوشیاں مبارک ہوں۔ نماز عید الفطر کی ادائیگی، ملک بھر میں ہزاروں اجتماعات۔ صدر آصف علی زرداری نے عید الفطر کی نماز نواب شاہ میں ادا کی۔ اللہ اکبر۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے حمزہ شہباز، سلمان شہباز اور عطا تارڑ کے ہمراہ لاہور میں نماز عید ادا کی۔ بلاول بھٹو زرداری نے عید کی نماز کی ادائیگی گڑھی خدا بخش میں کی۔ اسلام آباد اور راولپنڈی میں بھی عیدگاہوں، چھوٹی بڑی مساجد اور کھلے میدانوں میں نماز عید کے اجتماعات ہوئے۔ بادشاہی مسجد سمیت لاہور کی دیگر مساجد میں بھی نماز عید کے بڑے اجتماعات ہوئے۔ گورنر ہاؤس سندھ میں بھی نماز عید ادا کی گئی۔ گورنر نہال ہاشمی اور دیگر معززین شریک ہوئے۔ چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی نے ملتان اور رانا ثناء اللہ نے فیصل آباد میں نماز عید پڑھی۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے پشاور اور وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی نے نماز عید خیبر میں ادا کی۔ کوئٹہ میں بھی نماز عید کے چھوٹے بڑے اجتماعات ہوئے، جہاں شہری اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سر بسجود ہوئے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف نے عید الفطر پر قوم کو مبارکباد دیتے ہوئے ایثار، اتحاد اور مستحقین کی مدد پر زور دیا ہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے کہا، آج باہمی محبت، بھائی چارے، سماجی ہم آہنگی کے فروغ کا دن ہے۔ عید پر ضرورت مندوں، یتیموں اور محروم طبقات کو خوشیوں میں شریک کریں۔ عید الفطر ایثار، اتحاد، خدمت خلق اور اجتماعی ذمہ داری کے احساس کو تازہ کرنے کا موقع ہے۔ آج ہمیں قومی یکجہتی، آئینی بالادستی اور قانون کی پاسداری کے عزم کی تجدید بھی کرنی چاہیے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اپنے پیغام میں کہا، ماہ رمضان میں کمزور طبقات کی باعزت مالی معاونت کے لیے ڈیجیٹل والیٹس خوش اسلوبی سے مکمل کیا۔ انہوں نے کہا، آج ہمارے دل غزہ اور مشرق وسطیٰ میں تنازعات سے متاثرہ افراد کے لیے غمگین ہیں۔ اللہ کرے یہ عید امت مسلمہ میں بھائی چارے کا جذبہ مزید گہرا کرے۔ عسکری قیادت کی تمام پاکستانیوں کو عید الفطر کی دلی مبارکباد۔ ISPR کے مطابق فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی جانب سے عید پر قوم کو دلی مبارکباد۔ ایڈمرل نوید اشرف اور ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کی بھی عید الفطر پر قوم کو مبارکباد۔ مسلح افواج کا عید الفطر پر اہل وطن کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار۔ ISPR نے کہا، عید الفطر اتحاد، ہمدردی اور شکر گزاری کی اقدار کی عکاس ہے۔ مسلح افواج کے لیے عید کا حقیقی جذبہ وطن کے دفاع اور خدمت میں مضمر ہے۔ افواج پاکستان کے جوان اہل خانہ سے دور قوم کے لیے امن و سلامتی یقینی بنا رہے ہیں۔ مسلح افواج کے سربراہان کے پیغام میں پاکستان کے بہادر مرد و خواتین کی قربانیوں کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ پیغام میں شہداء اور غازیوں کے اہل خانہ کی ثابت قدمی اور حمایت کو سراہا گیا۔ دعا کی گئی کہ عید الفطر پاکستان اور امت مسلمہ کے لیے امن، خوشحالی اور رحمتیں لے کر آئے۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کہتے ہیں، افغانستان سے جنگ نہیں چاہتے، ایران پر جارحیت کی مذمت کرتے ہیں۔ فیصل آباد میں میڈیا سے گفتگو میں ان کا کہنا تھا، مطالبہ ہے افغانستان اپنی سرزمین پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال نہ ہونے دے۔ موجودہ صورتحال میں تمام سیاسی جماعتیں اپنے مفادات سے بالاتر ہو کر پاکستان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ میثاق استحکام پاکستان پر حکومت کے ہاتھ مضبوط کریں۔ سائٹ پہ پاکستان کا موقف بڑا واضح اقوام متحدہ کے چارٹر کے عین مطابق ہے۔ پاکستان نہ تو افغانستان پہ جنگ مسلط کرنی چاہتا ہے، نہ ہی پاکستان افغانستان کے حصے پہ قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ ایک ہی مطالبہ ہے، افغانستان اپنی سرزمین کو پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال نہ ہونے دے۔ اگر افغانستان اس بات کی یقین دہانی کروا دے تو ہمارا اس سے جھگڑا ہی کوئی نہیں، ورنہ پھر اس یقین کو ہم خود حاصل کریں گے۔ آئیں سب پاکستان کے لیے متحد ہوں۔ تمام سیاسی جماعتوں کو سیاسی اور گروہی مفادات سے اوپر اٹھ کے پاکستان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔ میثاق استحکام پاکستان
کے اوپر حکومت کے اور وزیر اعظم پاکستان کے ہاتھ مضبوط کرنے چاہیے. پولیٹیکل عمل کے لیے، سیاسی عمل کے لیے وہ تیار نہیں ہے. استحکام پاکستان کے لیے وہ تیار نہیں. ان کے بیٹے اگر تو والد صاحب سے ملاقات کے لیے آتے ہیں تو بالکل یہ سارا کچھ ہونا چاہیے. اگر وہ کوئی سیاسی مقصد کے لیے آ رہے ہیں، بعد میں وہ پاکستان کے خلاف پوری دنیا میں کسی قسم کی مہم جوئی کرنے پہ نکلیں گے، تو اس میں جو ہے وہ فارن افیئر منسٹری ہے فیصلہ کریں گے. اگر وہ صرف ملاقات کی حد تک ہی رہیں تو میرا خیال ہے کہ زیادہ بہتر ہوگا، کیونکہ ان کی یہاں پہ سیکورٹی بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہوگا. وزیر مملکت برائے داخلہ سینیٹر طلال چودھری اس وقت مخاطب ہیں. وہ تمام ٹرمز اینڈ کنڈیشنز جس پہ پاکستان چاہتا ہے، اور پاکستان کی یہ خواہش کوئی ایسی نہیں ہے کہ جو دوسری دنیا سے علیحدہ ہو. پوری دنیا ہی افغانستان سے چاہتی ہے کہ اس کی سرزمین اس کے خلاف استعمال نہ ہو، اور کسی صورت ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ ہمسائے کے طور پہ کہ ان کی سرزمین جو ہے وہ دہشت گردی کے لیے استعمال نہ ہو، وہ انہیں پوری کرنی ہوگی. یہ وعدہ انہوں نے دوحہ ایگریمنٹ میں بھی کیا تھا، اور اس پہ ہم نے بات چیت بہت کی ہے. بڑا لمبا ان سے ایک بہت سفارتی، پھر سیاسی اور ملٹری ٹو ملٹری بات چیت ہوتی رہی ہے. بہرحال امید ہے کہ آخر کار پھر ہم نے وہ بھی اقدام اٹھایا ہے جو کہ ہم جس سے گریز کرتے رہیں. بہرحال امید کی جاتی ہے کہ اس میں بھی ہمسایہ ملک جو ہے ذمہ دار ریاست کے طور پہ اپنا کردار ادا کرے. اچھا صاحب، یہ بتائیے گا کہ مشرق وسطیٰ میں جو اس میں پاکستان نے ایک اہم کردار، لیکن سچویشن جو ہے وہ اور مزید گمبھیر ہوتی جا رہی ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اس کے اثرات پاکستان کے اوپر بھی دیکھیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے پاکستان پہ اثرات اس کے پڑ رہے ہیں. ہمارے 40 لاکھ سے زائد لوگ جو ہیں وہاں کام کر رہے ہیں. اسی طرح ہی بہت ساری ہماری تجارت ان کے ساتھ ہے. ہمارا جو بیسیکلی سب سے زیادہ بڑا مسئلہ جو تیل کی ساری سپلائی ہے وہ وہاں سے آتی ہے. اتنا بڑا اس میں قیمتیں بڑھنے کے باوجود وزیر اعظم پاکستان نے عید الفطر پر یہ کوشش کی ہے کہ اسے پاس آن نہ کیا جائے. پوری حکومت کوشش کر رہی ہے کہ اسے خود بچت کر کے اسے برداشت کیا جا سکے، لیکن اب ہمیں سب کو مل کے اس سے نکلنا ہوگا. کرائسس یہ جلد ختم ہوگا. تیسری عید بانی پی ٹی آئی کے بغیر ہے جو افسوسناک ہے. بانی کی بچوں سے بات کروائی جائے، بشرا بی بی اور رشتہ داروں سے ملاقات کروائی جائے. چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کہتے ہیں عید کے بعد آزادی کی تحریک میں تیزی لائی جائے گی. بانی نے خود سہیل آفریدی کو اسٹریٹ موومنٹ کی ذمہ داری سونپی ہے. اور خان صاحب ہم میں اس وقت جیل میں ہیں. حکومت سے مطالبہ کروں گا خان صاحب کی بات کرائیں اپنے بچوں کے ساتھ. بشرا بی بی اور خان صاحب کی فیملی سے ملاقاتیں کرائیں، یہ بہت ضروری ہے. تحریک تحفظ آئینی پاکستان وہ اپنا کام کرے گی، اور ہمارے جو تحریک شروع ہو رہی ہے خان صاحب کے رہائی کے سلسلے میں اس کی ساری ذمہ داری سہیل صاحب کے پاس ہے. خان صاحب نے ان کو اسٹریٹ موومنٹ کی ذمہ داری دی تھی. ہم سب نے یہ اجازت دی ہے اور خان صاحب نے بھی اجازت دی ہے چیف منسٹر کو کہ جہاں جہاں ضرورت ہو آپ وفاقی حکومت کے ساتھ ملاقات بھی کریں اور اپنے جو ڈیوز ہے اس کے لیے کوشش کرے. اور میں وفاقی حکومت سے بھی اپیل کروں گا کہ یہ بڑا کرٹیکل صوبہ ہے، برائے مہربانی جو بھی ڈیوز ہے وہ کے پی کے بروقت دے دے. کراچی میں عید کے روز بارش ہوتی رہی اور بارش کے بعد پولو گراؤنڈ سمیت کئی مقامات پر عیدگاہوں میں نماز عید کے اجتماعات منسوخ کیے گئے. محکمہ موسمیات کے مطابق صبح سویرے جناح ٹرمینل پر سب سے زیادہ 13.2 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی. گلشن حدید 11.4، ماڑی پور 11، اولڈ ایئرپورٹ 10.8 اور ناظم آباد میں 9.7 ملی میٹر بارش ہوئی. شارع فیصل پر 8، کورنگی میں 4 اور سرجانی میں 2.6 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی. بارش کے بعد پولو گراؤنڈ سمیت کئی مقامات پر عیدگاہوں میں نماز عید کے اجتماعات منسوخ کر دیے گئے. این ڈی ایم اے کا پنجاب، کے پی، بلوچستان، جی بی، آزاد کشمیر میں بارش، شمالی علاقہ جات میں برف باری کا الرٹ. آئندہ 12 سے 24 گھنٹے کے دوران مختلف علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش کا بھی امکان. آزاد کشمیر میں تیز ہواؤں، گرج چمک کے ساتھ بارش متوقع. گلگت بلتستان میں بارش اور بالائی علاقوں میں برف باری کا امکان. اسلام آباد، لاہور، راولپنڈی، گجرانوالہ، گجرات، سیالکوٹ سمیت پنجاب بھر میں بارش ہوگی. پشاور، مردان، سوابی، نوشہرہ، چارسدہ، ڈیائی خان، کوہاٹ، سوات سمیت خیبر پختونخوا میں بارش، پہاڑوں پر برف باری کا امکان. خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. ایران نے اسرائیل پر میزائل حملوں کی 70ویں لہر شروع کر دی. پاسداران انقلاب کا کہنا ہے اسرائیلی شہر حیفا اور تل ابیب کے 55 مقامات کو نشانہ بنایا.
اسرائیلی شہروں پر خرم شہر اور غدر ملٹری وار ہیڈ میزائل سے حملہ کیا گیا۔ ایران نے خبردار کیا ہے کہ ایرانی جزیروں پر دوبارہ حملہ ہوا تو UAE کے راس الخیمہ کو نشانہ بنائیں گے۔ ایران نے امریکی اور برطانوی مشترکہ فوجی اڈے پر بھی میزائل داغے۔ ڈیگو گارشیا بیس کو بھی بیلسٹک میزائلوں سے نشانہ بنایا۔ امریکی اخبار کا کہنا ہے کوئی میزائل ہدف کا نشانہ نہ بنا سکا۔ ایک میزائل دوران پرواز گرا جبکہ دوسرے میزائل کو امریکی بحری جہاز نے روکا۔ بحر ہند میں واقع فوجی اڈہ محفوظ رہا۔ عید پر بھی امریکہ اور اسرائیل کے حملے نہ رکے۔ فلسطین کی طرح ایران پر بھی حملے جاری رہے۔ تہران، کرج، اصفہان پر حملے کیے گئے۔ تہران میں رہائشی عمارت کو نشانہ بنایا۔ بندر عباس میں بھی میزائل داغے گئے۔ امریکہ کی جانب سے آبنائے ہرمز میں نئے حملے کیے گئے۔ ایرانی ڈرونز اور نیوی جہازوں کو نشانہ بنایا۔ اسرائیل نے بیروت میں بھی حزب اللہ کے مراکز پر حملے کیے۔ سوئٹزرلینڈ نے امریکہ کو اسلحے کی برآمدات روک دی۔ سوئٹزرلینڈ کا کہنا ہے ایسے ممالک کو جنگی ساز و سامان کی برآمد کی اجازت نہیں دی جا سکتی جو ایران کے ساتھ بین الاقوامی مسلح تنازع میں شامل ہیں۔ دوسری جانب سری لنکا نے امریکی جنگی طیاروں کو اپنے اڈے پر تعینات کرنے کی درخواست مسترد کر دی۔ سری لنکا کے صدر نے پارلیمنٹ میں بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ نے مارچ کے آغاز میں 2 جنگی طیارے مٹالہ انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر تعینات کرنے کی درخواست کی تھی جس سے منع کر دیا گیا۔ مشرق وسطیٰ میں فوجی اہداف کے حصول کے قریب پہنچ گئے۔ مشرق وسطیٰ میں جاری فوجی کارروائیاں سمیٹنے پر غور کر رہے ہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ نے ٹروتھ سوشل پر لکھا جنگ 4 سے 6 ہفتوں میں ختم ہو سکتی ہے۔ اسرائیل اور خلیجی ملکوں سمیت اتحادیوں کو ہر طرح سے تحفظ کریں گے۔ You know, you don't do a ceasefire when you're literally obliterating the other side. It's a simple military maneuver. It's relatively safe, but you need a lot of help in the sense of you need ships, you need volume. And NATO could help us, but they so far haven't had the courage to do so. And others could help us, but, you know, we don't use it. You know, at a certain point, it'll open itself at a certain point. But we've defeated the enemy, and they are an enemy. The leadership is gone, the Navy is gone, the Air Force is gone, the anti-aircraft equipment that they have, the radar they have, is all gone, everything's gone. پشاور میں چھوٹی عید کی بڑی خوشیاں جاری ہیں اور بچوں نے عیدی اڑانے کے لیے مقامی میلوں کا رخ کر لیا ہے۔ خوب موج مستی اور ہلا گلا دیکھنے میں آ رہا ہے۔ نواب شیر مزید بتائیں گے۔ پشاور میں چھوٹی عید کی بڑی خوشیوں کا سلسلہ جاری ہے اور بچوں نے جو ہے وہ مقامی میلوں کا رخ کر دیا ہے جہاں پر بچے جو ہے وہ اپنی عیدی اڑا رہے ہیں اور خوب موج مستی کر رہے ہیں۔ بہت ساری عیدی ملی ہے اور ہم جھولے لینے آئے ہیں۔ تو کون سا جھولا بہت زیادہ پسند ہے؟ گول یہ والے لیے اور یہ والے لیے۔ ساری عیدی اڑاؤ گی؟ جی۔ اس وقت مقامی میلے میں جو ہے بچوں کی رش لگی ہوئی ہے، کوئی جھولا جھول رہے تو کوئی گھوڑے کی سواری کر رہے ہیں، اور جبکہ اس کے ساتھ ساتھ کھانے پینے کے اسٹال بھی لگے ہوئے ہیں اور بچے جو ہے وہ کھانے پینے کے اسٹالوں سے اپنے لیے پسند کی خوراک بھی خرید رہے ہیں۔ تو بچے جو ہے وہ اس وقت کافی موج مستی اور ہلا گلا کر رہے ہیں اور اپنی عیدی جو ہے وہ اڑا رہے ہیں اور خوب جھولے جھول رہے ہیں۔ جی، فیصل آباد میں شہریوں نے بچوں کے ہمراہ نماز عید کی ادائیگی کے بعد پارکوں کا رخ کیا۔ بچے والدین کے ساتھ مزیدار کھانے اور جھولے لینے میں مصروف ہیں۔ اس حوالے سے مزید بتا رہے ہیں محمد کاشف۔ عید کی ادائیگی کے بعد فیصل آباد کے شہریوں نے جو ہے پارکوں کا رخ کر لیا ہے بچوں کے ساتھ۔ بچے اپنے والدین کے ساتھ مختلف جھولے جو ہیں لے رہے ہیں اور خوب انجوائے کر رہے ہیں عید کو۔ یہاں پر ہمارے ساتھ ایک شہری موجود ہے، اپنی فیملی کے ساتھ سے بات کرتے ہیں۔ کیا کہنا چاہتے ہیں آج کی عید کے حوالے سے؟ بچے کیا ضد کر رہے ہیں؟ بچے ضد کر رہے تھے کہ ہم نے پارک میں گھومنے کے لیے جانا ہے۔ گول گپے لگے ہوئے ہیں، سموسے لگے ہوئے ہیں، برگر لگے ہوئے ہیں، سب کچھ بچوں کو کھلایا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ بچوں کو انجوائے کروائیں گے اور بچوں کے ساتھ انجوائے کر رہے ہیں۔ جی، بچوں کی عید ہوتی ہے، ایک بچہ موجود ہے، ان سے بات کرتے ہیں۔ کیسے انجوائے کر رہے ہیں؟ بہت اچھے سے انجوائے کر رہے ہیں ہم۔ جو شہری ہیں، بچے ہیں، ان کی بات سنی، ان کا یہی کہنا ہے کہ عید کا جو ہے مزہ دوبالا کرنے کے لیے شہریوں نے اپنے بچوں کے ساتھ پارکوں کا رخ کر لیا ہے۔ مختلف کھانے کے ساتھ ساتھ بچے جو ہیں جھولے لے رہے ہیں، خوب انجوائے کر رہے ہیں۔